اللہ ناممکن چیزوں میں نظر آتا ہے جب وہ چیزیں ہوتی ہے جن کے ہونے کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، جب وہ دروازے کھلتے ہیں جن کے کھلنے کی ہمیں امید بھی نہیں ہوتی، جب وہ راستے ہمیں اس منزل تک لے جاتے ہیں جس کا ہمیں گمان بھی نہیں ہوتا۔ یہ حالات کا بدلنا، دروازوں کا کھلنا، راستوں کا منزل تک لے جانا، آپ کو لگتا ہے یہ سب بلا وجہ ہو جاتا ہے؟ آپ کو لگتا ہے یہ خود ہی ہو جاتا ہے؟ وہ جو رہنما ہیں سات آسمانوں کے پار شاہ رگ سے بھی قریب تر، یہ ساری پہلیاں اسی کی ہیں۔ ان پہلیوں کا جواب وہ خود دیتا ہے اور ہر انسان کو دیتا ہے، بس ذریعے مختلف ہوتے ہیں۔ نہ ہونی کا ہونا وہ تب ہی کرتا ہے جب انسان کا یقین زمین اور آسمان سے بہت وسیع ہو جاتا ہے۔ پھر اس وسیع یقین میں معجزے سماتے ہیں، پھر ان معجزوں میں خدا نظر آتا ہے۔ یقین رکھو، جن چیزوں کا خیال اللہ دل میں ڈالتا ہے ان کے لیے جگہ نصیب میں بھی ضرور چھپا کر رکھتا ہے، اور وہ جگہ انہی کو ملتی ہے جو دعا کرتے ہیں، اور دعا وہ کر سکتی ہے جو آپ نہیں کر سکتے۔ یہ نہیں کہا گیا کہ وہ 70 ماؤں جتنا پیار کرتا ہے، بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ وہ 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ وہ تمہیں تکلیف میں کسی مشکل میں اکیلا کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ اپنی کیفیت بتانے پر وہ تمہیں انسنا کیسے کر سکتا ہے؟ جب وہی نہ سنے گا تو کون سنے گا تمہیں؟ جب وہی تمہارے دل کو قرار نہیں دے گا تو کون دے گا؟ جب وہی تمہیں راہ نہیں دکھائے گا تو کون دکھائے گا؟ بے شک ایک صرف وہی ہے خوب جاننے والا، دلوں کے حال، خیالات کے راز، بن کہی باتیں۔ یہ تھوڑی سی الجھن کی ڈور کو دعا سے جوڑ لو، جب دعائیں کرتے رہو گے تو یہ ڈور سلجھ کر کن تک جا پہنچے گی۔ وہ تو چاہتا ہے کہ میرا بندہ الجھنیں بتائے مجھے اور مجھ سے بات کر کے سلجھائے اس سے۔ جب اللہ اپنے بندے کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے تو اپنے بندے کو بار بار توڑتا ہے، کبھی اس کی نامکمل خواہشات سے، کبھی معاشرے کی تلخیوں سے۔ انسان اس قدر تھک جاتا ہے کہ کہیں اس کو سکون میسر نہیں آتا، ادھر ادھر کی بھاگ دوڑ سے کچھ نہیں پاتا، تو پھر وہ مکمل ذات جو ہمیشہ سے رہنے والی ہے اس کی طرف رجوع کرتا ہے، جہاں اس قدر سکون ملتا ہے کہ اپنی تمام تر مشکلات بھول جاتا ہے، پھر کوئی خواہشات نامکمل نہیں رہتی، آہستہ آہستہ وقت بھی بالکل ٹھیک چلنے لگتا ہے۔ پھر جب کبھی انسان حقیقی راستہ بھولنے لگے تو پھر اللہ پھر سے امتحان دکھاتا ہے، پھر وہ اللہ سے مدد کے لیے رجوع کرتا ہے، پھر وہ ذات اسے آسانی فراہم کرتی ہے۔ اس طرح کے کئی امتحان سے گزر ہوتی ہے، لیکن اس ذات کی مدد ہمیشہ ساتھ رہتی ہے۔ اس مشکل گھڑی میں ہمیشہ بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، عاجزی و انکساری، دوسروں کا احساس، سب سے بڑھ کر صبر، کیونکہ کوئی بھی مشکل وقت کی جنگ صبر کے بغیر نہیں جیتی جا سکتی۔ اس لیے مشکل سے مشکل گھڑی میں صبر کی چوکھٹ پر رہیے۔ اچھا وقت نہیں رہا تو رہنا برے وقت میں بھی نہیں، اللہ سے مانگیے۔ زندگی کئی مرحلوں سے گزار کر ہمیں اس مقام تک لے کر آتی ہے جہاں حسرتیں، خواہشیں، محبتیں اور کچھ رشتے ادھورے رہ بھی جائیں تو ملال نہیں ہوتا، جہاں رات بھر جاگتے رہنا تکلیف نہیں دیتا، جب لوگوں کی باتوں سے دل متاثر نہیں ہوتا، جب رونے کی کئی وجوہات میں سے ہم ہنسنے کی ایک وجہ کو تلاش کر لیتے ہیں اور مسکراتے رہتے ہیں۔ شاید یہ ہمارے ضبط کا آخری مقام ہوتا ہے، ہماری آزمائش کا آخری پہلو ہوتا ہے، کیونکہ پھر دل اللہ کی محبت سے اتنا بھر چکا ہوتا ہے کہ کوئی آئے یا چلا جائے سکون رہتا ہے۔ ساری کائنات بھی پاس ہو تب بھی اللہ کی موجودگی کی کمی سب پر بھاری لگتی ہے۔ جب اللہ کی قربت کو انسان پہچان لیتا ہے اور مصلحتوں سے گلے شکوے نہیں رہتے، پھر انسان تھکتا نہیں، نہ ہی راستوں میں رکتا ہے، پھر تو بس چلتا جاتا ہے، چلتا ہی جاتا ہے، اتنا چلتا ہے کہ اللہ تک پہنچ جاتا ہے۔